میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اس سلسلے میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی کیسی جو ہے وہ برکت ہوتی ہے۔ حضرت فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ نے بیان کیا کہ میں کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کعبہ کے دوران میں نے ایک آدمی کو دیکھا، لا یرفع قدمیہ ولا یدع، کہ وہ میں دیکھ رہا تھا الا وہو یصلی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی قدم اٹھا رہا ہے، قدم رکھ رہا ہے، لیکن کام کیا کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا، ایھا الشاب، اے نوجوان، اللہ تبارک و تعالی تجھ پر رحمت فرمائے، کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں ترکت التسبیح والتہلیل، کہ تو کوئی اور ذکر نہیں کر رہا، درود پاک پڑھتا جا رہا ہے، کیا تیرے پاس اس حوالے سے کوئی رہنمائی ہے؟ مفہوماً جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اس شخص نے، اس نوجوان نے کہا، آپ کون ہیں؟ کہا انا سفیان، میں سفیان ثوری ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوجوان بولا کہ اگر آپ سفیان ثوری نہ ہوتے تو میں کبھی یہ راز نہ بتاتا۔ بہرحال راز اس نے بتایا کہ میں اور میرے والد صاحب ہم حج کے ارادے سے نکلے۔ ہم جب سفر پر نکلے، دوران سفر قافلے نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ میرے والد کی طبیعت انتہائی سخت خراب ہو گئی، قافلہ ہمیں چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم سفر نہیں کر سکتے تھے۔ میں اپنے والد صاحب کے پاس تھا، وقت وہ آن پہنچا کہ میرے والد صاحب کی روح پرواز کر گئی، وہ فوت ہو گئے، اور ان کے فوت ہونے کے بعد چہرہ سیاہ ہو گیا، پیٹ پھول گیا، غریب الوطنی کا عالم تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ اللہ اکبر، رات ہوئی تو میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگی تو دل کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے کیا دیکھا؟ ایک ہستی جو ہے وہ تشریف لائی ہے، ان کے کپڑے اتنے صاف ہیں کہ ایسے صاف کپڑے میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہیں، اور ان کے کپڑوں سے، ان کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ ایسی خوشبو میں نے کبھی پہلے سونگھی ہی نہ تھی۔ وہ ہستی میرے والد صاحب کے قریب آئی اور میرے والد صاحب کے چہرے پر آ کر کے انہوں نے ہاتھ پھیرا۔ پہلے میرے والد صاحب کا چہرہ سیاہ تھا، ہاتھ پھیرنے کے بعد میرے والد صاحب کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ واپس جانے لگے تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ان کے دامن سے لپٹ گیا، اور میں نے انہیں کہا کہ اس غریب الوطنی کے عالم میں ہم پر کرم کرنے والے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا تم مجھے نہیں جانتا؟ عرض کی نہیں جانتا۔ کہا انا محمد بن عبد اللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں، تمہارا محبوب ہوں، تمہارا نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا خواب میں اس نوجوان کے کہ تمہارا والد گناہ کیا کرتا تھا، لیکن یہ میری ذات پر درود پاک بھی پڑھا کرتا تھا، کثرت سے درود و سلام پڑھتا تھا۔ جب اس پر یہ آفت آن ٹوٹی تو اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو درود و سلام پڑھنے والا مدد کے لیے پکارتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کیسا کرم فرمایا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی درود و سلام پڑھتے رہنے کی عادت بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کے سلسلے کا موضوع ہے جنت کی طرف اٹھتے قدم۔ جی حضور، کیسے ابتدا کیسے ہوگی جنت کی طرف جانے کی؟ بندہ دنیا میں آ گیا، اب
کیسے معاملہ شروع کدھر سے کرنا ہے، یہ فرسٹ سٹیپ ہے ٹورڈز جنت، جنت کی طرف جانے کا پہلا قدم۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اب سب سے پہلا کام، سب سے پہلے جو جنت میں جانے کا سبب اور رستہ ہے یا پہلا جو قدم ہے وہ ہے مسلمان ہونا، کلمہ اسلام پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ احادیث مبارکہ میں جتنے اعمال کے فضائل بیان کیے گئے، جتنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نیکیوں کے متعلق فرمایا جو جنت میں جانے کا سبب ہیں، جنت میں جانے کا رستہ ہے، جنت میں جانے کے لیے ان پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے، ان سب میں سب سے پہلا جو ہے وہ کلمہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کا یقین رکھے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، ارشاد فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں فرمایا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجیوں میں سے ہے، اس کی گواہی دینا۔ تو یہ ساری کی ساری روایات احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص مسلمان ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والا ہوگا، وہ داخل جنت کیا جائے گا۔ لیکن کیا صرف اسی پر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا؟ اس کے تقاضے بھی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ ایک دائرے کے اندر آ گیا، اب وہ آزاد نہیں رہا، بلکہ اب اس کو وہ کرنا ہے جو شریعت بتائے گی، اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق عمل کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا۔ ایک اور آزاد مینز یوں کہہ سکتے ہیں کہ شتر بے مہار نہیں ہے، شتر بے مہار نہیں رہا وہ۔ شتر بے مہار کا ہو سکتا ہے ملے چلے کے ناظرین بھی سوچیں یہ شتر بے مہار کیا ہوتا ہے؟ جی، شتر بے مہار کہتے ہیں، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، اور بے مہار کہتے ہیں بغیر لگام والا، جسے باندھا نہ گیا ہو، آزاد ہو، جدھر چاہے کسی کی فصل میں چلا جائے چرنے کے لیے، کسی کے کھیت کو اجاڑ دے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شتر بے مہار۔ یعنی اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، والی وارث کوئی نہیں ہے، والی وارث نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو ایمان والے جو ہیں ان کا ایسا نہیں کوئی والی وارث کوئی نہیں ہے، الحمدللہ اللہ بھی والی ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا محبوب بھی والی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی والی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں اب یہ بات بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ یہاں تو صرف لا الہ الا اللہ کی آپ نے جو ہے وہ روایات بیان کی ہیں۔ یاد رکھیے جہاں جہاں احادیث مبارکہ میں لا الہ الا اللہ کی گواہی، لا الہ الا اللہ کی تصدیق فرمایا گیا ہے، ان سے مراد پورا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسا کہ فقہ کی کتب کے اندر یہ مسئلہ مذکور ہے کہ نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے، تو اب الحمد سے صرف الحمد لفظ مراد نہیں ہوتا بلکہ پوری کی پوری سورہ فاتحہ مراد ہوتی ہے۔ کلمہ شریف بھی جہاں جہاں آیا، کلمہ شریف بھی جہاں جہاں مکمل کلمہ شریف مراد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا مراد ہے۔ اور یہ ایسا ایمان افروز یہ کلام ہے کہ اس کو پڑھنا ویسے یعنی اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی اس کو بار بار تکرار کرنا، اس کا ذکر کرتے رہنا، یہ بھی باعث سعادت مندی ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اس پر یقین کامل رکھنا، یعنی ایمان متزلزل نہ ہو، ڈگمگائے نہیں، بلکہ جب ایمان لے آیا تو بس اب ایسا ہو۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کفر میں واپس پلٹنے کو، فرمایا اسلام سے پھر جانے کو، اسلام کو معاذ اللہ چھوڑ دینے کو یوں برا جانے جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھنے کو برا جانتا ہے۔ یعنی ایمان پر ایسا مستقیم ہو جائے، ایسا یقین کامل اسے حاصل ہو جائے کہ بس میں حق پر ہوں، ایسا اس کو آئرن مین ہو جائے، بالکل جیسے کہتے ہیں۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کلمے کی کتنی برکت ہے، کتنی عظمت ہے، اور کتنی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کتنا وزن ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، مخلوق کے سامنے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے مخلوق میں سے ایک شخص کو پیش کیا جائے گا۔
اس کے 99 دفتر ہوں گے، بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے جو دنیا کے اندر اس نے گناہ کر کر کے بھر دیے تھے، گناہوں سے اس کے نام عمل سے پر ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شخص کو پیش کیا جائے گا، اور وہ دفتر چھوٹے چھوٹے نہیں، یہ جو ہمارے ہاں مطلب چھوٹے رجسٹر ہیں تھوڑے ایسے نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اس کے دفتر کیسے ہوں گے؟ فرمایا حد نگاہ تک وسیع، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک بڑے اس کے نام اعمال کے، برے نام اعمال کے، گناہوں کے بھرے ہوئے دفتر ہوں گے، اور وہ 99 رجسٹر، ایک کم 100۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تجھے ان اعمال سے انکار ہے؟ اب حساب اس کا شروع۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کیا ان اعمال کا تجھے انکار ہے کہ تو نے نہیں کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے یہ اعمال کیے۔ فرمایا فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ ایسا تو نہیں کہ کچھ اعمال تو نے نہیں کیے اور لکھ دیے گئے؟ ورد کرے گا نہیں مولا مجھے اقرار ہے ان کا، مجھے ان گناہوں کا اقرار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے جو تو آج کے دن پیش کرنا چاہے؟ عرض کرے گا مولا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ ارشاد فرمایا آج کے دن تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک پرچہ، ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کیا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اے بندے میزان عمل پر چل، تیرے نام اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ وہ شخص عرض کرے گا مولا ایک طرف میرے 99 گناہوں کے دفتر، اتنا عظیم وزن، اتنے میرے گناہ، اور دوسری جانب یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا۔ عرض کرے گا مولا اس کے سامنے کیا وزن ہے، اس کا کیا حیثیت ہے اس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، میزان پر اس کو لے جایا جائے گا، وزن کیا جائے گا، ایک پلڑے کے اندر اس کے سارے گناہوں کے دفتر، وہ 99 دفتر جو گناہ کر کر کے اس نے بھر دیے تھے، وہ 99 رجسٹر وہ ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے میزان عمل کے دوسرے پلڑے کے اندر وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جس کلمے کی وہ گواہی دیا کرتا تھا، جس کا اس کو یقین تھا، جو کلمہ اس کا ورد تھا، وہ اس پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ 99 دفتر، وہ 99 رجسٹر، ان کا وزن زیادہ ہوگا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ 99 دفتر وہ کم پڑ جائیں گے، اور جو ایک کلمہ جس کی اس نے گواہی دی تھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے وزن کو زیادہ فرما دے گا۔ اور ارشاد فرمایا جائے گا کہ قیامت کے دن، آج کے دن اللہ کے نام سے بڑھ کر اور کون سی شے وزنی ہو سکتی ہے، اور یوں اس شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ داخل جنت فرما دے گا۔ مغفرت ہے یہ امید گدا کو تیری رحمت سے شاہ، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندہ نیے دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندہ نیے دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ہے، حضور کا دامن عطا فرمایا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ بخشش عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کو یہ امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے گا، اور اس کے لیے ہمیں امید بھی رکھنی ہے اور اعمال بھی کرنے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ صاحب؟ جیسے ہم یہ امید رکھیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم نے کلمہ شریف پڑھ لیا، آپ نے اتنی ایمان افروز روایت بھی جو ہے وہ سنائی ہے، تب اس پہ ایک بندہ یوں اس نظریے سے تکیہ کر لے، اب تو بس ٹھیک ہے اپنا جو ہے وہ نظام چل جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دے گا، ہاں تو بس ٹھیک ہے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے تو کیا ضرورت ہے اور نیک اعمال کرنے کی، یوں اگر ذہن بنے تو۔ جی یہ شیطان کا وسوسہ ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے اگر صرف اسی پر
اعمال کرنے کی ضرورت نہ ہوتی اور کسی شخص کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سید المعصومین، آپ سے بڑھ کر کون نیکیاں کرنے والا، ایمان کلمے پر ان سے بڑھ کر کون یقین رکھنے والا۔ پھر صحابہ کرام علیہ مردوان آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم نے آپ کو تو ایسا مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ کے صدقے میں آپ کے طفیل اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اگلے و پچھلوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ یا رسول اللہ، اتنی عبادت کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، فرماتے ہیں کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس رب کے ہم پر فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں، سب سے قطع نظر سب کو چھوڑ دیجئے، سب سے یعنی ان کی طرف توجہ نہ بھی کی جائے کہ یہ ہم پر فرائض ہیں، واجبات ہیں۔ میرے رب نے مجھے پیدا کیا، مجھ پر اس قدر احسانات فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذور پیدا نہیں فرمایا، صحیح و سالم پیدا فرمایا، ہر طرح کی نعمت سے مالا مال کیا، سانس لینا اور کچھ بھی نہیں، سانس لینا کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ان سب کو ہم نے، ایسا شخص جو ہے جو نامہ اعمال سے منہ موڑتا ہے معاذ اللہ، اس نے سب کو پس پشت ڈال دیا ہے اور وہ بس اپنے نفس کا بندہ بن چکا ہے کہ ایک وہ ہے جو میرے رب نے مجھ سے طلب فرمایا ہے، میرا رب جس کا مجھ سے مطالبہ فرماتا ہے، میرے بندے میں نے تجھے جان دی، ایمان دیا، سب کچھ دیا، بن مانگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن عطا فرمایا، بن مانگے۔ سبحان اللہ، اور اس محبوب کا دامن عطا کیا کہ انبیاء تمنا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان کا امتی بنا دے۔ اس محبوب کا امتی بن مانگے بغیر طلب کے بنایا، اور اب ہم آزاد ہو گئے معاذ اللہ، اور ہم نے اپنا مطمع نظر، ہم نے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا آئیڈیل ہم نے کسی اور کو بنا لیا معاذ اللہ۔ وہ محبوب علیہ السلام ان کے شب و روز تو یوں بسر ہوتے تھے، اور ہم دیکھیں کہ ہمارے شب و روز کس انداز میں گزر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے قطعی جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرما دی، 10 کے 10 صحابہ کرام علیہ رضوان عشرہ مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ اور ان کے علاوہ دیگر اور صحابہ کرام علیہ رضوان، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بات پر تکیہ نہیں کیا، اس بات پر اکتفا نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ بس ہمیں تو نبی پاک علیہ السلام نے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اب ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں، اب ہمیں حج کی ضرورت نہیں، اب ہمیں روزوں کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اس قدر خوف خدا رکھنے والے، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف ان کے اندر موجود تھا، اسلام کی اس قدر محبت تھی، وضو کرتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے قریب جاتے تو زاروں قطار رویا کرتے تھے، زاروں قطار رویا کرتے تھے، فرماتے یہ پہلی منزل ہے جو اس میں کامیاب و کامران ہوگا وہی آگے کامیاب و کامران ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام علیہ مردوان کی جو سیرت ہے، ان کی جو زندگیاں ہیں، وہ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ سوچ، یہ فکر غلط ہے کہ صرف بندہ جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال کی جانب توجہ نہ کرے، نیکیوں کی جانب توجہ نہ کرے اور انہیں چھوڑ دے معاذ اللہ، اور اس بات پر تکیہ کر لے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، رزق عطا فرمانا اس کے ذمے ہے، بالکل، لیکن ہر ایک کو یقین بھی ہے اس بات کا، بے شک، لیکن کیا کوئی شخص گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا اور کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ رزاق ہے، اس نے رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے، تو اب میں نہ ہاتھ پلاؤں، نہ ہاتھ ہلاؤں گا، نہ اور کوئی اس طرح کا کام کروں گا، روزی میرے پاس آتی رہے گی۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تگ و دو کرتے ہیں۔ صبح اٹھتا ہے بندہ، اپنے کام کاج پہ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، دفتر میں جاتا ہے، یہ سارے کے سارے کام کس لیے ہیں؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق کا وعدہ فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ محنت کرنے کا، مشقت اٹھانے کا، دنیا دارالعمل ہے، عمل کرنے کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے ذمے پر رکھا ہے کام۔ اب رزق کے معاملے میں ہم محنت کریں، کوشش کریں، ہم جو ہے وہ اپنے جسم کو تھکا دیں، سارے کے سارے معاملات کریں، دھکے کھائیں، جوتیاں گھس گئیں، انٹرویو دیتے دیتے نوکری کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا، پڑھ کے پیسہ خرچ کر کے پانی کی طرح بہا کر، یہ اسکول تو یہ کوچنگ تو یہ ایسے تو یہ محنت تو رات ایک، مجھے کسی نے کہا وہ یہ فلاں کورس جو ہے وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے تو 24 گھنٹے 25 گھنٹے جو ہے وہ بندے کو پڑھنا پڑتا ہے، یعنی اتنی سخت محنت ہو دنیا کی خاطر، اور آخرت کے لیے ہم اتنا بھی نہ کر سکیں
کہ اذان کی آواز آئی ہے اٹھ کے بندہ مسجد میں چلا جائے, اپنے معاملات کو ترک کر دے. کچھ تو کریں نا, ہم دنیا کے لیے سب کچھ اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں. زندگی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. جان کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. قوت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. شعور کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. فہم کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور اس کے علاوہ میری صلاحیتیں جو ہیں یہ کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. وہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے تو اس کو خرچ کیسے کرنا ہے؟ خرچ بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کے محبوب نے حکم ارشاد فرمایا ہے. سوچنا بھی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے. کرنا بھی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے اگر جنت کو جو ہے وہ پانا ہے. الایمان بین الخوف والرجاء. خوف بھی رکھے, اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھے اور امید بھی رکھے. خوف بھی رکھے, پتہ نہیں کیا ہوگا, بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. امید بھی رکھے, رب رحمان ہے, رحیم ہے, میں اعمال کر رہا ہوں. امید رکھے, اعمال کے ساتھ بھی امید رکھے, کام بھی کرے اور پھر امید بھی رکھے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ قبول فرمائے گا اور ان میں اخلاص بھی لائے, ان کو پیوریفائی کرے تو انشاءاللہ جنت میں جانے کی راہیں اللہ کی رحمت سے اعتبار سے بھی سلمان بھائی جی کوئی شخص کسی کا ملازم ہے تو اب وہ کام اس کا کچھ نہ کرے اور تنخواہ کی امید رکھے کہ مجھے تنخواہ دی جائے گی. دن بھر جو ہے وہ صبح اٹھ کے گیا, کام اس کے ذمے ہے, محنت کرنا ہے, کوئی کام سنوارنا ہے اس نے, لیکن وہ جا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور مہینے کے بعد اس بات کی امید رکھے کہ مجھے تنخواہ دی جائے گی, مجھے اس کا اجر دیا جائے گا, تو اس کو بیوقوف کہا جائے گا. اب کوئی شخص نیکی نام کی کوئی شے نہیں, نماز جو فرض ہے اس میں کوتاہی, اس کو نہ پڑھنا, روزے فرض ہو چکے ہیں نہ رکھنا, حج فرض ہو چکا ہے نہ کرنا, پھر امید اس بات کی معاذ اللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جی مجھے بخش دے گا, اس کی نافرمانیاں کر کے. دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں جو چند روپے نہیں دیتا ہمیں بغیر کام کاج کے, ہم اس اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کر کے مالک کے مقابلے میں اس کی ساری باتیں مانیں, آؤ بھگت کریں, 100 معاملات جو ہے وہ اپنے درست کرنے کی کوشش کریں کہ کسی طرح یہ راضی ہو جائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کیسے راضی ہوگا ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکامات ہیں, فرائض کی ادائیگی پر, واجبات کی پابندی پر ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا. ہماری اس جانب توجہ نہیں ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف سارے کے سارے کام کر کے اب امید لگا کے بیٹھے ہیں معاذ اللہ. یہ شیطان کا زبردست وار ہے, ہمیں اس سے باہر آنا چاہیے. مجھے اپنے رب کو, بے وقوف ہے وہ شخص جی, اور بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو گناہ بھی کرے اور اوپر سے جنت ملنے کی جو ہے وہ ایسے کسان کو بیوقوف کہا جائے گا جو ہل چلاتا رہے اور اس کے اندر پانی لگاتا رہے, بیج ڈالے ہی نہ, کھاد بھی ڈالے, خرچے اخراجات کیے اور اس بات کی امید ہے کہ جی سال کے بعد جو ہے میں تو فصل کاٹوں گا, میری فصل بڑی اچھی ہوگی. لوگ کہیں گے کہ تو بیوقوف آدمی ہے, 10 سال بعد بھی فصل نہیں ملے گی, تم نے بیج تو ڈالا ہی نہیں ہے اس کے اندر, جو کام کرنے کا تھا وہ کیا ہی نہیں ہے, اعمال صالحہ کیے نہیں ہے اور اب امید لگا رکھی ہے کہ مجھے جنت کی فصل عطا کی جائے گی, جنت میں جانا ہوگا, یہ سارے کے سارے معاملات ہوں گے. تو یہ یقیناً بیوقوفی ہے. بھی اللہ نے جو ہے وہ زندگی دی ہے, صحت دی ہے, طاقت دی ہے, جوش دیا ہے, جذبہ دیا ہے, ولولہ دیا ہے, ہر چیز جو ہے بالکل پرفیکٹ جو ہے وہ جا رہی ہے. تو ابھی جو ہے وہ رب کو راضی کر لو, ابھی جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ گھماشتو بن جائیں گے, مٹر گشت کرنے والے, گھومنے پھرنے والے, سیر و تفریح بس خالی جو ہے وہ یہ معاملہ کرتے رہیں گے اور کھیل تماشوں میں زندگی گزار دیں گے. پھر بندہ کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, یا اللہ تھوڑی سی مہلت مجھے اور کیوں نہ تو نے دے دی کہ میں نیک اعمال کرتا, صدقہ و خیرات کرتا اور اچھوں میں سے ہو جاتا, لیکن پھر جو ہے مہلت نہیں ملے گی. تو جنت کی طرف جانے کا پہلا قدم جو ہے وہ ایمان کی دولت سے بندہ مالا مال ہو اور کلمہ شریف کا ورد کرتا رہے. کلمہ شریف کی ایک اور روایت بھی دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں, کتنے ذرائع دیے ہیں, کتنے وسائل دیے ہیں. بندہ آئے تو صحیح, کلمہ شریف جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اور ایک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش تلے ایک جو ہے نور کا ستون ہے, جب بندہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ ستون جو ہے وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ستون تو کیوں ہل رہا ہے, وہ عرض کرتا ہے یا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ کریم فرماتا ہے میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا, وہ ستون رک جاتا ہے. تو کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا ثواب رکھا ہے, اور ہم یہ نہ پڑھیں. ضرورت اس بات کی ہے ہم عمل کر کے اس راہ پر گامزن ہونے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, بے حساب اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے
like it.